اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے وہ ہے سورہ حمد کے حوالے۔ سورہ حمد میں ویسے تو بہت سی گفتگو ہے، بہت سے جہد پڑھنے کے ثواب بیان کیے گئے ہیں اور مختلف چیزیں بیان کی سورہ حمد کے حوالے سے، لیکن آج سورہ حمد کے حوالے سے جو بیان کرنا ہے کہ اس کے موضوعات کیا کیا ہیں، صرف تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ سورہ حمد کے موضوعات کیا ہیں، کہ اگر یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ماہ رمضان میں اگر درس دینا ہو یا مجلس بھی پڑھنی ہو تو مجلس بھی پڑھی جا سکتی ہے، ماہ رمضان کے درس بھی دیا سکتے ہیں، اور آپ کے کم از کم یہ علم ہو کہ اس سورہ کے موضوعات کیا کیا ہیں۔ ایک یہ موضوع کا سورہ صرف ہم موضوعات بیان کریں گے، اس آیت سے یہ موضوع نکلتا ہے، اس آیت میں یہ موضوع ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ جو اہم چیز ہے، یہ سورہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ سورہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک سورہ میں جو ایک چیز ہے وہ خداوند متعال کی حمد و ثنا ہے، دوسری چیز جو اس میں ہے وہ مناجات اور حاجات و ضرورت، یعنی مومن کی ضرورت اور حاجات وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ وہ آئے گا کہ اس سورہ کو دو حصوں میں کس طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے شروع کرتے ہیں کہ سورہ حمد کے موضوعات۔ دیکھیں، موضوعات میں سب سے پہلے جب سورہ حمد پڑھیں گے تو سب سے پہلے آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے کیا موضوع نکل کے سامنے آتا ہے؟ شروع اللہ کے، یعنی ہر کام کی ابتدا کا سرنامہ کلام کیا، اور ہر کام کی شروع کرتے وقت ہمیں خدا کی ذات و پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آپ کو اگر کوئی بسم اللہ کی فضیلت پہ پڑھنا ہو، بسم اللہ کی اہمیت، فضیلت، مقام، منزلت، اس کے واقعات، یہ سب یہاں سے نکل کر آئیں گے۔ یعنی سورہ حمد سب سے پہلی چیز اس سے کیا موضوع نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا بعد میں آئے گا اس کی فضیلت بعد میں آئے گی، لیکن کیا ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، ہر کام کی ابتدا اللہ کے کام سے۔ آپ دیکھیں خود بہت سے واقعات، بسم اللہ کے جو واقعات اس میں یہی کہ آپ کو کام کریں تو بسم اللہ شروع میں بیان کریں، ایک موضوع یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت، حاکمیت کی بنیاد رحمت و عطوفت پر ہے، اور دنیا کا نظام تربیت الہی قانون پر قائم ہے۔ اچھا، میں جتنی باتیں بھی بیان کر رہا ہوں، تفسیر نمونہ جلد اول، تفسیر نمونہ جلد اول۔ اچھا، میرا خیال ہے بتانا نہیں پڑے گا باری باری، سب پہلے اپنے موبائل سائلنٹ کر دیں، کیونکہ ایک ہو گیا تو اس لیے میں نے کہا نہیں کچھ، ٹھیک ہے؟ اب سب چیک کر لیں، مسئلہ نہیں ہے، سائلنٹ پہ کر لیں، چیک کر لیں، چیک کرنے کا ٹائم ہے۔ محمد والے محمد صلوات ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ رب العالمین سے اس کا میں ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف موضوعات بیان کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ترجمہ الگ ہے۔ آپ جائیں قرآن مجید میں اس کے ترجمے کو دیکھیں، آسان سمپل ترجمہ ہے، لیکن صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اس سورہ میں کتنے موضوعات ہیں، ہر آیت کے اندر ایک نیا موضوع ہے۔ اس میں کیا فرمایا کہ یہ اس بات کی تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، خدا کی تربیت، حاکمیت کی بنیاد رحمت اور عطوفت پر ہے، اور دنیا کا نظام جو خداوند عالم نے جو نظام ہے، تربیت ہے، اس کے قانون یعنی اسی قانون پر ہے کہ خداوند متعال کتنا رحم کرنے والا ہے۔ پھر کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کیا ہے؟ مالک یوم،
نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تو رحمان کی طرف اشارہ ہے، رحیم کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ پھر کون سی آیت ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ یہ آیت مات کی طرف اشارہ ہے، قیامت۔ یعنی اگر آپ ایصال ثواب کی مجلس پڑھنا چاہیں تو آپ اس جملے کو، صرف اس جملے کو پڑھیں اور موت کے اوپر مجلس پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی یہ آیت مات، اعمال کی جزا اور سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند متعال کی حکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے۔ یعنی یہ آیت کیا ہے؟ مالک یوم الدین، خداوند متعال سے کہ خدا تو مالک ہے کس چیز کا؟ یوم قیامت کا۔ یہ آیت مات کی طرف، یعنی جو لوگ مات کے منکر ہیں اس پہ بہترین دلیل ہے کہ خداوند متعال نے ایک نہیں کئی آیت جو ہے وہ مات پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ آیت موضوع ہے قیامت، روز قیامت، سزا اور جزا۔ جو انسان دنیا میں جو کام انجام دے گا اس کے سزا و جزا روز قیامت میں اسے ملے گی۔ اور پھر حاکمیت ہے، پروردگار کی حکومت ہے، خداوند متعال حاکم ہے، سزا و جزا دینے والا ہے۔ پھر کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید عبادی کا بیان ہے اور انسانوں کے لیے اس اکیلے، یعنی انسان جو تنہا ہے اس کا مرکز ہے، یعنی خدا ہی مرکز ہے۔ یعنی انسان کی توحید، یعنی انسان جو عبادت کرتا ہے ان تمام انسانوں کے لیے اکیلا مرکز کا ذکر ہے۔ یعنی تنہا مرکز کون سا ہے؟ خدا ہے، جو سب کا آسرا اور سہارا ہے۔ یعنی خدا ہی ہے، جو کچھ ہے وہ خدا ہی ہے۔ یعنی انسان جو خداوند متعال کی عبادت کرتا ہے، یعنی خدا سے کہتے ہیں، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں کہ پروردگار، اس میں موضوع کیا ہے؟ توحید، خدا سے مدد مانگنا۔ ایک دوسرا موضوع مدد ہے، ایک توحید ہے۔ پھر اس کے بعد آسرا، سارا آسرا کس پر ہے؟ خداوند متعال پر ہے۔ تمام کے تمام جو آسرا ہے وہ خداوند متعال پر ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت بندوں کی احتیاج ہدایت، یعنی بندہ جو محتاج ہدایت ہے اور اشتیاق ہدایت کو بیان کرتی ہے، یعنی انسان ہدایت کے موضوع کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ آیت اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف ہے۔ یعنی یہ آیت کا مرکز کیا ہے؟ یہ آیت کا مرکز کیا ہے؟ ہدایت۔ پھر اس کے بعد اب آخری جو آیت ہے، انہوں نے آخری آیت کو ذکر نہیں کیا، لیکن آخری آیت وہی ہے۔ آخری آیت کون سی ہے یہاں پر؟ وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس آیت میں انہوں نے مختصر بیان کیا ہے کہ اس سورہ کی آخری آیت اس بات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نعمت الہی سے نوازے گئے ہیں۔ اس میں یہ موضوع ہے کہ اس میں وہ لوگ افراد ہیں جو خداوند متعال جنہیں صراط مستقیم یعنی مراد ہے ان لوگوں کی راہ ہے جو جس پہ خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور یہ راستہ مغضوب یعنی وہ اور گمراہوں کے راستے سے جدا، یعنی دو راستے جدا جدا ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جسے خداوند متعال نے ہدایت دی ہے، نعمت الہی دی ہے، ایک وہ راستہ ہے جو گمراہ کا راستہ ہے۔ تو یہ دونوں راستے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ آواز سلو آ رہی ہے کہ راستے جدا جدا، یہ دونوں راستے کیا ہے؟ جدا ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جاگ کون رہا ہے اور سو کون رہا ہے۔ خیر، اب آتے ہیں، دیکھیں یہاں پر اس سورہ کے اندر چند موضوعات، 7-8 موضوعات ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس سورہ ہم کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں۔ صرف موضوعات بیان کیے کہ میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا آپ کے سامنے، ترجمہ آسان ہے، آپ سورہ بہت سی جو بھی تفسیر میں جائیں گے یا قرآن مجید اٹھائیں گے تو آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ یہ سورہ کے موضوعات ہیں، سورہ ہم کے یہ موضوعات ہیں۔ ہر آیت میں ایک نیا موضوع ہے کہ جس سے ہم مختلف مجالس میں، درس میں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہم کس طرح اسے بیان کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سورہ کے دیکھیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی یہ ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے آج بیان کرنی ہے۔ یہ روایت بہت مہم روایت ہے۔ یہ جو روایت اب میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک مجلس بھی ہے، درس بھی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے مجلس میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن حفظ کرنا پڑے گا، اور چاہیں تو درس ماہ رمضان کی میں کوئی درس دینا چاہیں تو سورہ ہم کی فضیلت پہ، سورہ ہم کی اہمیت پر کہ دیکھیں سورہ ہم نے پروردگار کیا کہتا ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اسی روایت یعنی جو روایت ہے وہ یون الاخبار میں، یون الاخبار الرضا میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ پیغمبر اسلام سے اسی سلسلے کی ایک روایت منقول ہے جس میں آپ نے فرمایا، اب دیکھیے پہلے اس سورہ کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ، جب پڑھیں گے تو کیا کیا الفاظ اس سورہ میں بھی ہم نے پڑھے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ جتنے الفاظ ہیں یعنی جو ہم پورے سورہ کو ادا کریں گے تو یہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، پروردگار اس کے مقابلے میں کیا دے رہا ہے، یہ مہم ہے۔ یعنی عام یعنی اس سورہ کو اس لیے کہا کہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ کیا ہے بندے کا، ایک کام بندہ انجام دے رہا ہے، دوسرا خدا کی طرف سے۔ تو اس سورہ کی اہمیت، اس سورہ کی اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ روایت بھی جو روایتیں آئی ہیں سورہ حمد کے متعلق کہ سورہ حمد نے ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے، معروف روایت ہے، یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے کہ سورہ حمد نے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ روایت آپ نے سنی ہے؟ جیسا جواب میرا کہ اس سورہ میں تمام مرض اور تمام بیماریوں کے علاوہ تمام شفا سوائے موت۔ اب آپ مجھے اپنے یقین سے بتائیں کہ آپ کی کوئی مشکل آئی ہو، کوئی پریشان آئی ہو، آپ نے کبھی یہ منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو سورہ حمد پڑھوں گی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورہ حمد قرآن مجید کا جو سورہ ہے بہت فضیلت والا سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں خدا جب انسان پڑھتا ہے تو پروردگار کیا کہتا ہے۔ آئیے خداوند عالم کا ارشاد ہے، میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، پیغمبر کی روایت ہے، لہذا میرا بندے پر حق رکھتا ہے، یعنی میرا بندے پر حق ہے، حق رکھتا ہوں میں کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے، جب وہ مانگے تو میں اسے عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے خدا کہتا ہے، جب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بندہ یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا کہتا ہے کہ بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، جب وہ میرے نام سے ابتدا کر رہا ہے تو اب میں کیا کروں گا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں، ایک دو، اور اسے ہر حال میں برکت عطا کروں۔ دو چیزیں پروردگار اس سورہ یعنی اس سورہ کی جو بسم اللہ انسان پڑھے گا تو دو فائدے اس کو ملیں گے، جو خدا کہہ رہے ہیں مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کام کو انتہا تک پہنچاؤں، اور دوسرا اس کو ہر حال میں اس کو برکت عطا کروں گا۔ یہ صرف لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا فائدہ ہے۔ میں آپ پر امیر المومنین علی بن طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، صرف مختصر، بہت چھوٹا ہے کہ امیر المومنین بھی تشریف فرماتے ہیں، ایک شخص آیا، وہ بیٹھا، لکھا کہ تخت پر بیٹھا اور تخت فوراً ٹوٹ گیا، اسے چوٹ لگی تو اس نے احساس ہوا کہ کوئی غلطی تو کی ہے، تو اس نے امیر المومنین سے پوچھا، مولا مجھ سے میں نے کیا غلطی کی تھی جس وجہ سے میں تخت پہ بیٹھا گر گیا؟ امیر المومنین کہا تو نے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ کہ انسان ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے، تو دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ خدا کہتا ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچاؤں گا اور اسے برکت عطا کروں گا۔ نمبر دو، دوسرا کیا جملہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو خدا کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اس نے یہ سمجھا کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میری عطا ہے۔ یہ بھی معرفت کا جملہ ہے، یعنی انسان اس بات کو تصور کرے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا۔ جب بندے نے یہ محسوس کر لیا، جب یہ احساس کر لیا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرا، یعنی یہ اس نے محسوس کر لیا، احساس کر لیا، تو اب خدا کیا کہتا ہے، لہٰذا میں مصائب کو اس سے دور رکھوں گا۔ ایک گوار ہو یعنی مخاطب گوار ہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے در آخرت میں بھی نعمت سے نوازوں گا، اسے آخرت کی نعمتیں بھی دوں گا، اور اس جہاں کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کروں گا جیسے اس دنیا کے مصائب سے میں نے اسے رہائی دی۔ چار نکات اس کے اندر ہیں۔ جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو پروردگار کہتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ تو نے دیا ہے یہ تیری عطا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے تیری یہ معرفت اگر اس نے رکھی ہے تو خدا کہتا ہے پھر میں اس کے مصائب کو، اس دنیا میں جو مصائب ہے اس مصائب کو جو اس سے دور کروں گا، دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے آخرت کی نعمتیں بھی دوں گا، اور جہان کے مصائب سے نجات دوں گا جیسے میں دنیا کے مصائب سے نجات دیتا ہوں۔ یہ چار نکات اس کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد جب وہ خدا کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو خدا کہتا ہے میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ پھر کہتا ہے کہ جواب خدا گواہ ہو کہ میں اس حصے میں اپنی رحمت اور عطیات سے
اسے دیتا ہوں. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ جب کہتا ہے رحمان و رحیم ہے، جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت اور عطیات اس پہ زیادہ عطا کرتا ہوں، دے دیتا ہوں. یعنی جب ہم رحمان و رحیم کہتے ہیں تو خدا کے عطیات، خدا کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے بڑھ جاتی ہیں. مالک یوم الدین، تو خدا فرما جب کوئی یہ کہتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ گوارو جس طرح اس نے روز قیامت کی، یعنی روز قیامت کی تیری حاکمیت، یعنی کیا اعتراف کیا؟ روز قیامت کے یہ اعتراف کیا کہ پروردگار ہے تیری حاکمیت ہے، تیری مالکیت کا اعتراف کیا. اب خدا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں دو حصوں میں اس کو ذہن میں رکھیں، دو حصوں کے اندر ہے. ایک میں بندہ کیا کہتا ہے، ایک میں پروردگار اسے کیا عطا کرتا ہے. اب جب جو کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی خدا روز قیامت کا مالک ہے اور حاکمیت بھی تیری ہے، ملکیت بھی تیری ہے، مالکیت بھی تیری ہے، تو اس وقت پروردگار کہتا ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے تو میں اسے حساب و کتاب کے دن اس کے حساب و کتاب والے دن کیا کروں گا؟ حساب و کتاب کو آسان کر دوں گا. ایک. دو، اس کی نیکیوں کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. اور تیسرا، اس کی برائیوں کو اس سے درگزر کر دوں گا. اب آپ دیکھتے جائیے کہ سورہ حمد میں انسان جو باتیں خدا کے، یعنی انسان جو باتیں عطا کرتا ہے تو پروردگار اس کو کیا کچھ عطا کیا کرتا ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب آئیے ایاک نعبد. جب خدا کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے، میرا بندہ جب یہ سچ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد، تو خدا کہتا ہے تو تم گواہ رہنا، تو تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں ایسا ثواب دوں گا کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو اس کے مخالف تھے اس پر حیران رہ جائیں گے، رش کریں گے، حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کو کتنا کہہ دیا ہے، کتنا ثواب دیا ہے. یعنی پروردگار کیا کہتا ہے کہ جو یہ لفظ کہے گا ایاک نعبد کہے گا کہ خدا ہم نے تیری عبادت کرتا ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ اس کی یہ خالص عبادت کے عوض میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ جو اس کے مخالف تھے، یعنی جو عبادت نہیں کرتے تھے، وہ روز قیامت میں حیران ہو کیا ہو جائیں گے؟ حیران ہو پریشان ہو جائیں گے. میں خیال سب کو نیند آ رہی ہے دوپہر میں آج. خیر، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد کے بعد کیا ہے؟ ایاک نستعین. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد کے بعد کہتا ہے ایاک نستعین. جب وہ کہتا ہے ایاک نستعین تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مدد چاہتے ہیں. جب میرے بندے مجھ سے مدد چاہتے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں تو صرف مجھ سے ہی پناہ مانگتے ہیں، تو گواہ رہنا کہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کروں گا. جب وہ خدا سے مدد طلب کرتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے. خدا کہتا ہے نمبر 1 اس کے کاموں میں مدد کروں گا. نمبر 2 سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا. نمبر 3 اور پریشانی کے دن دستگیر، یعنی اس کی مدد کروں گا، دستگیری کروں گا، یعنی اس کی مدد کروں گا. یعنی پروردگار عالم سورہ حمد کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اس سے مدد طلب کرے گا تو خداوند عالم کس طرح اس کی مدد کرے گا اور کس طرح اس کی سختیوں کو، پریشانیوں کو، تنگیوں میں فریاد میں پہنچے گا اور باقی پریشانیوں کے دنوں میں اس کی مدد کرے گا. خدا یہ کہتا ہے کہ جب وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط الصراط المستقیم، اور آخری آیت ہے یہ صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، اب تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی، یعنی مجھے ہدایت دے، ہے نا. خدا مجھے سیدھے مجھے ہدایت، مجھے جو ہے وہ صراط مستقیم پر رکھ. اب اس کے پروردگار کہتا ہے، خدا کہتا ہے میرے بندے کی خواہش پوری ہو گئی، اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کیا کروں گا؟ خدا عطا کروں گا. اور جس چیز سے خائف یعنی خوف ہے اس سے میں اس کو امن دوں گا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں یہ آخری آیت. جب کوئی یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو خدا فرماتا ہے میرے بندے میرے بندے کی خواہش پوری ہو گئی. اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ میں اسے عطا کرتا ہوں. اور آخری چیز فرمایا، اور جس چیز سے وہ خوف سے ہے، جس چیز کا اسے خوف ہوتا ہے میں اسے امن دیتا ہوں. تو یہ سورہ حمد اور اس کے اعتبار سے کچھ باتیں تھیں کہ یعنی پروردگار عالم اس سورہ حمد میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ 2 حصوں میں.
کہ اگر پروردگار سے جو بسم اللہ سے لے کر آخری تک جو ہم نے بھی آپ کے سامنے مختصر اس کا بیان کیا، یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 سورہ حمد کی تفسیر میں آپ جائیں، بالکل شروع میں آپ کو ساری چیزیں وہاں پر مل جائیں گی، وہیں سے میں نے روایت کو کوٹ کیا ہے آپ کے سامنے۔ تو یہاں پر ایک جلسہ ہمارا مختصر جو تقریباً سورہ حمد کے حوالے سے مکمل ہو گیا کہ سورہ حمد کی فضیلت، اور اس میں یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندے کا اور خداوند متعال کا کیا ارتباط ہے۔ سورہ حمد کے اندر خداوند متعال اور بندے کا کیا ارتباط ہے، بندہ جب خدا کو پکارتا ہے، جب سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند متعال اسے کیا کیا چیزیں عطا کرتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ چلیے